بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سامعین کرام، میں ہوں منصف علی اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش اور محفوظ ہوں گے۔ سامعین کرام، دو تین باتیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے حاضر ہوں، لیکن جن بھائیوں نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سب بھائیوں سے مدبانہ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو سکپ نہ کریں، آخر تک دیکھیں، کیونکہ بڑے دلچسپ اور بڑے اہم معاملات آپ لوگ کے سامنے لے کے آئے ہوں۔ سامعین کرام، تاریخ کا ایک اوراق ہے جس میں ایک جابر اور ایک ظالم انسان تھا۔ اس نے 99 قتل کی تھی۔ 99 قتل کے بعد وہ سوچ رہا تھا، راستے میں جا رہا تھا، ایک بندہ سامنے آیا۔ ان کے ذہن میں تھا کہ اب میں 1 سینچری کس کو مار کے پورا کر لوں۔ تو اس کے سامنے میں ایک بندہ آیا۔ اس بندے سے اس نے پوچھا کہ بھائی جان آپ کون ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میرا جو سابقہ بیوی تھی، جو میں نے اس کو طلاق دی تھی، اس کے ہاں بیٹھا ہوا ہے، لہٰذا میں اس کے لیے کچھ سوغات اور کچھ گھی وغیرہ لے کے جا رہا ہوں۔ تو اس جابر انسان نے کہا کہ آپ سے تو بڑا دلہ اور ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ اس کا سر کٹ دیا، تن سے جدا کر دی، اور اس کے خون سے خنزیر کی بو آنے لگی۔ سامعین کرام، ہمارے تاریخ میں کچھ ایسے بے ضابطیاں اور ایسے کچھ خنزیر قسم کے لوگ رونما ہوئے جو اپنے بیویوں کے ساتھ کافی عرصے تک زندگی گزارنے کے بعد جب ان کے تعلقات اس نچ پہ پہنچ جائے اور طلاق تک پہنچ جائے تو پھر اس کی پگلی یہ چیز قبول نہیں کرتی کہ اس کی بیوی کسی اور کے نکاح میں چلی گئی، اگر کہ یہ سنت نبوی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہی ہے کہ عمران خان صاحب کے اور بشرا بیوی کے عدت کے معاملے پہ عدالت نے ان کو 5 سال سزا سنائی، صرف اس وجہ سے کہ یہ غیر شرعی نکاح ہے، جبکہ غیر شرعی نکاح نہیں ہے۔ تاریخ، قرآن اور فقہ ہمیں یہی سکھاتے ہیں کہ اگر عورت کا بیان آ جائے اور وہ کہے کہ میری عدت پوری ہو گئی ہے تو اس کی نکاح ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح بشرا بی بی نے کہا کہ میری عدت پوری ہوئی اور پلانے ٹائم پہ اس نے مجھے طلاق دی تھی، میں نے اپنے گھر میں عدت پوری کی اور اس کے بعد میں نے نکاح کی، لیکن نہیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ میرے فیملی کے، میرے نجی زندگی کے تزلیق کریں گے، کیونکہ ان کو بارگیننگ کے لیے کہا گیا تھا، لیکن عمران خان صاحب نے انکار کر دیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ اس کے بعد پھر آپ کی بیوی بشرا بی بی کو بھی ہم اس نچ پہ لے کے آئیں گے اور آپ کی پگلی اچھالیں گے۔ پچھلے دنوں نجم سیٹھی صاحب کا ایک بیان آیا ہوا ہے، اس نے انٹرویو دی تھی کہ عمران خان صاحب کو ہٹلر اور بڑے طاقتور اور بڑے ٹنک ٹینک والے سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب تو ٹوٹنے والا نہیں ہے، لیکن اس کی بیوی ایک مذہبی، ایک پردہ دار اور ایک وفا کی پیکر ہے، اگر اس پہ ہاتھ ڈالا جائے تو شاید عمران خان صاحب ٹوٹ جائے گا۔ لیکن سلام اور سلوٹ خان کو اور سلوم اس کی فیملی کو، کیونکہ ایک بندے کو پہلے اغوا کیا جاتا ہے، پھر اس کی مائنڈ واش کیا جاتا ہے اور اس کو اس نہج پہ مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی بیوی کی عزت پہ اور آپ نے اپنی بیوی کے کیریئر پہ اور آپ نے اپنی بیوی کے کردار پہ انگلیاں اٹھانے، اور وہ پھر مجبور ہو کے وہ یہی کرنے لگتا ہے۔ جبکہ کسی ایک جگہ پہ اس نے انٹرویو میں یہی بھی کہا تھا کہ میری بیوی سب سے پاک دامن اور سب سے شریف بیوی ہے، لیکن جب ان پہ جرا میں یہی سوال کیا گیا تو اس نے کہا یہ میں نے اس ٹائم کہا تھا جس ٹائم میرے وہ نکاح میں تھی۔ یعنی ایسا ذلیل اور ایسا کمینہ اور ایسا بے غیرت قسم کا انسان آپ لوگوں نے نہیں دیکھا، لیکن تاریخ دکھا رہے، وقت ثابت کر رہے، اور ہمارا نظام ننگا ہو رہا ہے، عدالتیں ننگی ہو رہی ہے۔ ایک عدالت میں ایک کیس کا، غیر شریف 2 دہائیوں کا ایسا ایک بےہودہ کیس کا 14 اور 16 گھنٹے سماعت ہو رہی ہے۔ جج بیچارہ لاغر مجبور ہے، لیکن وہ کمزور ہے، بے بس ہے،
مجبور ہے، لیکن اس کو پھر بھی زبردستی سیٹ پہ بٹھایا گیا ہے کہ آپ نے اس بندے کو سزا دینی ہے، اس کی پگڑی کو چالنے. لیکن لوگ اب ان باتوں میں نہیں آئے گا، کیونکہ پہلا توشہ خانہ کیس، پھر سائپر کیس، اب غیر شرعی نکاح. لیکن کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ بعض اوقات تو یہی لگ رہے، کچھ تجزیہ نگار اور کوئی جرنلسٹ یہی کہہ رہے کہ بعض اوقات تو یہی لگ رہے کہ ظاہری طور پہ یہ تو عمران خان صاحب کو بےعزت کرنے پہ تلے ہوئے، لیکن ان کا گراف تو دن بدن اوپر جا رہا ہے، کیونکہ لوگوں میں غم اور غصہ ہے، لوگوں میں فرسٹریشن آئی ہوئی ہے، لوگوں میں بے چینی آئی ہوئی ہے کہ یہ ہمارا نظام عدل، ہمارا قانون، ہمارا جو ننگا قانون ہے، ننگا نظام ہے، یہ کس طرف جا رہا ہے اور کیا کیا جا رہا ہے. کیونکہ لوگ خاموش تماشائی بیٹھے ہوئے، لیکن خاموش ووٹر کی صورت میں 8 فروری کو ایسے ایسے کردار نماؤں گے، ایسے ایسے لوگ سامنے آئیں گے. کیونکہ پچھلے دنوں شاہزیب خانزادہ کے پروگرام میں ثنا بچہ صاحب نے تو یہی کہا تھا کہ لوگ دیہاتوں میں ان کو پتہ نہیں ہے کہ پلانی کینڈیڈیٹ کا کون ہے، لیکن اس کے پینل میں ایک اور جرنلسٹ بیٹھا ہوا تھا، بڑا نامی گرامی جرنلسٹ ہے. اس نے کہا کہ میں مہربانوں کے ساتھ دیہاتی علاقوں میں نے وزٹ کیا ہے، وہاں مہربانوں نے لوگوں سے مخاطب ایک عورت کو مخاطب کرتے بتایا کہ آپ کو میرے نشان کا پتہ ہے، تو ہر بندے نے اس کے نشان کا نام لیا کہ یہ آپ کا نشان ہے، آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم آپ کو 8 تاریخ پر ووٹ کاسٹ کر کے دیں گے. سامعین کرام، یہ کیا نظام بنا ہوا ہے. لوگ باہر کے ممالک باتیں کر رہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ٹرینڈ چل رہا ہے، بین الاقوامی دائرے ٹرینڈ چلا رہے، ٹویٹر پہ ٹرینڈ چل رہا ہے، کیونکہ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین قرآن شریف کا ایک آیت عمران خان صاحب کی پہچان بن گئی ہے. یہ اس بندے کے ساتھ منسوخ ہو گئی ہے کہ اگر کسی سے ایک جرنلسٹ پوچھ لیتا ہے کہ آپ نے ووٹ کس کو دینا ہے، تو صرف اور صرف وہ یہی کہہ دیتے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس میں ہر بندے کے ذہن میں آ جاتے کہ اس نے عمران خان صاحب کو ووٹ دینا ہے. جبکہ دوسری طرف اس کی پہچان قیدی نمبر 804، گلی کوچوں میں، بازاروں میں، پوسٹروں پہ، گاڑیوں پہ، حتیٰ ہر جگہ پہ، مکانوں پہ بھی یہ ابھی چسکا ہوا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. سامعین کرام، یہی ہمارا نظام ہے. عمران خان صاحب نے جج صاحب کو کہا کہ آپ کو اتنی جلدی کیوں ہے؟ مجھے اتنی جلدی نہیں ہے، آپ اتنی جلدی کیوں کر رہے؟ جا کے آرام کر لو، فیملی کے ساتھ وقت گزارو، کیونکہ آپ کو تو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے ہر صورت پہ یہ سزا دینی ہے. جبکہ محمد بشیر صاحب پہلے کافی صدوروں کو، کافی وزیر اعظموں کو وہ سزا دے چکے، اور اس سزا کے لیے اس کو پھر چھٹی کینسل کر کے بلایا تھا. اب اس نے، جبکہ وہ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا بات کر رہے کہ اس نے درخواست دی ہے کہ مجھے مارچ تک، میری ریٹائرمنٹ تک مجھے چھٹی دی جائے، لہٰذا میں مزید کارروائی نہیں کر سکتا. جبکہ دوسری طرف عدلیہ بھی ننگا ہو رہی ہے، اعلیٰ عدالت نظام ننگا ہو رہا ہے، اعلی جج اور باوقار جج استعفیٰ دے رہے ہیں، اور اس میں بھی لوگ اور خاص طور پہ وکلاء برادری اس میں پیش ہو رہے ہیں، اور وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ سارے چیف جسٹس استعفیٰ دے دیں، کیونکہ کچھ جو ضمیر جن کی جاگ رہی ہے، جن کی ضمیر زندہ ہے، جن کی ضمیروں میں ابھی سکت ہے، وہ تو استعفیٰ دے رہے، لیکن جو مردے ہوئے، جو بے بس ہے یا کسی کی وجہ سے مجبور ہے، وہ ابھی بھی اپنی سیٹ پہ ٹکے ہوئے. جبکہ بقول عمران خان صاحب، جب اس کو قصہ سزا سنائی جاتی ہے تو وہ بار بار کیمرے کی طرف دیکھتا ہے اور سلوٹ کرتا ہے، اور بریگیڈیئر صاحب کو کہہ دیتا ہے کہ بریگیڈیئر صاحب مبارک ہو، آپ کی دلی خواہش پوری ہوئی ہے، اور کوئی سزا ہو تو وہ بھی لا کے دکھا دے. وہ بار بار کیمرے کی طرف دیکھ رہے. جبکہ کچھ جرنلسٹ، کچھ
انالسٹ اور کوئی تجزیہ نگار یہی بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ٹوٹنے کا یہ آخری خربہ تھا، اس کے بعد حکومت طاقتوروں کے پاس کوئی خربہ نہیں بچے گا۔ 8 فروری پہ یہ لوگ ثابت کر لیں گے کہ ہم کیا ہے اور آپ لوگ کیا ہیں۔ سامعین کرام، اگر آپ لوگ کے پاس بھی کچھ اس سے مزید انکشافات ہو تو آپ لوگ اپنے کمنٹس باکس میں آ کے بتا سکتے ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔